بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور کوفے میں آپ کے سفیر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل بعض اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں بھی شریک تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے عنوان سے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ گئے تاکہ اگر کوفے والے اپنی دعوت میں سچے اور پابند ہیں تو امام عالی مقام کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں کی آمادگی کی اطلاع دی، لیکن یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کرنے کے بعد کوفے والوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے جناب مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، جس کے بعد مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے اور عرفہ کے دن سن 60 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ شیعہ حیدر کرار ہر سال روز عرفہ اور محرم الحرام میں کوفہ شہر میں آپ کی تنہائی، کوفیوں کی بے وفائی اور شہادت کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں حضرت مسلم بن عقیل کی تاریخ ولادت کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، البتہ آپ کی شہادت 9 ذی الحج کو ہوئی۔ آپ کے والد عقیل حضرت ابو طالب کے فرزند، قریش کے ماہر نسب شناس اور فصاحی عرب میں سے تھے۔ آپ کے والد عقیل بن ابو طالب نے ایک کنیز الیہ نامی خاتون کو بازار شام سے خرید کر اس سے شادی کی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل ہاشمی تھے اور ان کی کنیت ابو طاؤ تھی، جو عبد المطلب کی اولاد میں سے رسول اقدس سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل بہت شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا مزار مسجد کوفہ کی ایک جانب ہے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ آپ کے چند بیٹوں کے نام شہدائے کربلا میں مذکور ہیں، ان میں سے عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم کتبی کتب میں مرکوز ہیں، جبکہ بعض کتابوں میں اون بن مسلم، مسلم بن مسلم، عبید اللہ بن مسلم، جعفر بن مسلم اور احمد بن مسلم کا نام ملتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ان کا 21 ہجری کی اسلامی فتوحات میں شرکت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے افریقہ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے جعفر اور علی کے ہمراہ جنگ بہنسا میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل نے جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین کے قصے کی علمبرداری کی حیثیت سے حضرت امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل مدینے سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقام کوفیوں کے خطوط کی کثرت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ کوفے والوں کی امام حسین علیہ السلام سے محبت کا پتہ لگایا جا سکے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق کوفہ کے سفر میں قیس بن مسہر سیداوی، عمارہ بن عبد السلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی آپ کے ساتھ شریک سفر تھے۔ کوفہ روانگی سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اس سفر کو انتہائی پوشیدہ رکھ کر کوفے کے لوگوں سے ملے، اور اگر کوفے کے لوگ ان کا ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپسی امام علی مقام کو اس کی خبر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا جہاں سے اکثر قافلے جایا کرتے تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے کوفہ جانے کے سفر کو انتہائی پوشیدہ رکھا۔ سفر کے دوران حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھی راستہ بھٹک گئے اور پیاس کی شدت سے ان کے ساتھی راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ایک آبادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط کے ذریعے پیش آنے والے حالات سے باخبر کیا اور امام سے سفر کی رخصت طلب کی، لیکن امام علی مقام نے انہیں کوفہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار ابن ابی عبیدہ کے گھر میں قیام کیا۔ کوفہ والوں کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ مختار کے گھر میں آپ کو ملنے آتے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط کوفے والوں کو پڑھ کر سنایا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں اس بات پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کی۔ بعض مورخین نے یہ تعداد 18,000 اور بعض نے 40,000 لکھی ہے۔ مسلم بن عقیل کی اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے یزید کے جاسوس نے یزید کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ یزید کو خط ملنے کے بعد اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنری ملنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد بھیس بدل کر 500 افراد کے لشکر کے ساتھ کوفے میں آیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے کوفہ آنے پر مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر شفٹ ہو گئے۔
हानी बिन अरवा कोफा के एक बुजुर्ग शख्सियत माने जाते थे। गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने का हुक्म दिया और साथ ही ये ऐलान भी करवा दिया कि जो भी मुस्लिम बिन अकील के बारे में खबर देगा उसे बेशुमार इनाम से नवाजा जाएगा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिपाहियों ने मुस्लिम बिन अकील की रहशगाह का पता लगा लिया, जिस पर उबैद बिन ज़ियाद हानी बिन मरवा को अपने दरबार में तलब किया और तकाजा किया कि वो मुस्लिम बिन अकील को उसके हवाले कर दे, लेकिन हानी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हानी की दरबार में तलबी की वजह से उसके कबीले के लोगों ने दरबार का घेराव कर लिया। जब ये खबर हजरत मुस्लिम बिन अकील को पहुंची तो हजरत मुस्लिम बिन अकील 4000 अफराद के हमरा या मंसूरे उम्मत के नारे के साथ दरबार का घेराव कर लिया। उबैद बिन ज़ियाद ने अपने दरबारियों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो डरा धमका कर मुस्लिम बिन अकील और उनके साथियों को मुंतशिर करें। शिमर को उबैद बिन ज़ियाद की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई। शिमर ने उबैद बिन ज़ियाद की तरफ से हुक्म मिलने के बाद एक चाल चली और दरबार से बाहर जाकर ऐलान करवाया कि मुस्लिम बिन अकील एक फितनाकार हैं और इनसे दूर रहें, और कूफियों को डराया कि शाम की जानिब से एक बड़ा लश्कर कूफे की जानिब बढ़ रहा है। शिमर की यह चाल कारगर साबित हुई और कूफे के लोग डर के मारे मुस्लिम बिन अकील को छोड़कर जाने लगे। जब शाम हुई तो मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए, यहाँ तक कि कोई घर सर छुपाने के लिए भी ना था। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में चक्कर लगाने लगे और थकन के बायस एक घर की दीवार के साथ सहारा लेकर खड़े हो गए। ये घर तोआ नामी खातून का था। उस खातून ने जब एक अजनबी शख्स को अपने मकान के साथ खड़े देखा तो उससे पूछा, तुम कौन हो? हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उससे अपना तारुफ सफ़ीर इमाम आली मकाम से करवाया और उस खातून से पानी का तकाजा किया। उस खातून को जब यह मालूम हुआ कि आप नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं तो बेहद खुश हुई और मुस्लिम बिन अकील को अपने घर रात रहने की पेशकश की, जिसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कबूल किया। लेकिन तोआ के बेटे ने अपने घर में मुस्लिम बिन अकील की मौजूदगी की खबर सुबह को अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन अशस को दी। इब्न ज़ियाद ने 70 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को मोहम्मद बिन अशस की सरबराही में मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के लिए भेजा, जिसके बाद मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके उबैद बिन ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत से रोकने और यजीद की बैत करने का कहा, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने गवर्नर कूफा के दरबार में अहले बैत की शान बयान करना शुरू कर दी, जिस पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत पर ले जाकर इनका सर कलम करने और जिस्म नीचे फेंकने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत पर शहीद कर दिया गया और उनका सर काट कर यजीद के दरबार में भिजवा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।